الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: سل من قطعك واعف عمن ظلمك وأحسن إلى من أساء إليك، او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. محترم بزرگوں، عزیزوں اور بھائیوں، ہماری اس دنیا کی زندگی کامیابی کے راستے پر اور خوشگوار زندگی کس طرح سے گزر سکتی ہے، اور اس کے نتیجے میں ہماری آخرت کی زندگی بھی بن جاتی ہے، آقائے دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کے لیے جو طریقے بتائے ہیں، وہی ایک راستہ ایسا ہے کہ ہماری دنیا اور ہماری آخرت یہ دونوں کی دونوں کامیاب ہو سکتی ہے. دنیا کی زندگی میں مختلف طرح کے حالات، کبھی خوشی، کبھی غمی، کبھی آسانی، کبھی تنگی، یہ سارے حالات دنیا کے اندر ہر انسان کے ساتھ پیش آتے ہیں. کوئی بھی انسان کسی بھی حال میں ایک طرح سے نہیں رہتا. اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کا نظام ہی کچھ ایسا بنایا ہے کہ حالات ہر انسان پر آتے ہیں. ان حالات میں ہم اپنی زندگی کو بہترین اور اچھی زندگی کیسے بنا سکتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے یہ ہدایات فرمائی ہیں. جو حدیث آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، اس میں انہی باتوں کی طرف توجہ دلائی گئی. 3 چیزیں اس حدیث کے اندر بیان فرمائی گئی ہیں. پہلی چیز بیان فرمائی گئی: سل من قطعک. جو آدمی تم سے تعلق اور رشتے کو توڑے، تم اس کے ساتھ رشتوں کو جوڑنے کی کوشش کرو. صلہ رحمی کرو ایسے لوگوں کے ساتھ جو تمہارے ساتھ قطع رحمی کرتا ہے. آپ کی یہ مبارک تعلیم
ہماری دنیا کو بھی بنا سکتی ہیں اور ہماری آخرت کو بھی بنا سکتی ہیں۔ دنیا کے اندر آپس کی نا اتفاقی، آپس کا بگاڑ، آپس کا توڑ، یہ دن پر دن عام ہوتا چلا جا رہا ہے۔ خاندان کے اندر، گھرانے کے اندر، ایک فیملی کے اندر اب وہ اخلاص اور محبت اور الفت کا جو تعلق ہونا چاہیے وہ آہستہ آہستہ ختم ہو رہا ہے۔ بہت کم ایسے گھرانے ہیں جہاں آپس کی وہ ملت، وہ محبت، وہ اپنائیت جو اسلام ہمیں سکھلاتا اور بتلاتا ہے، بہت کم جگہ وہ چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ آپس کا بگاڑ، ایک دوسرے کے شکوہ شکایت، بول چال کا بند ہو جانا، ذرا ذرا سی باتوں پر ایک دوسرے کے ساتھ مخالفت والا سلوک اور برتاؤ کرنا، یہ آج ہمارے سماج کا ایک حصہ بن چکا ہے۔ آپس کی نا اتفاقی، آپس کا اختلاف اور جھگڑا، یہ چیز ہمارے معاشرے اور ہمارے سماج کو ایک گھن کی طریقے سے کھائے جا رہا ہے، برباد کیے جا رہا ہے۔ کچھ معمولی سی بات ہو گئی، کوئی ذرا سا اپنی مرضی اور مزاج کے خلاف کوئی چیز یا کوئی بات ہو گئی، بول چال بند، تعلق ختم، کتنی ہی نزدیکی رشتہ داری کیوں نہ ہو لیکن دوری پیدا ہو جاتی ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یہ بہت بری چیز ہے، یہ اللہ کو انتہائی ناپسندیدہ چیز ہے۔ آپ نے فرمایا سل من قطعک، جو آدمی تم سے رشتہ توڑے تم اس کے ساتھ رشتوں کو جوڑو۔ اگر تمہیں کوئی برا مانتا ہے، تمہارے بارے میں برا سوچتا ہے، برا کہتا ہے، تم اس کی پرواہ نہ کرو۔ اگر تم ویسے نہیں ہو جیسا وہ تمہارے بارے میں کہہ رہا ہے تو کہنے والے پر وہ برائی خود لوٹ جائے گی، اور دنیا والوں کی نظر میں وہ خود بے حیثیت اور بے وقت اور ذلیل ہوگا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں تم اس کی پرواہ نہ کرو کہ کون تمہیں اچھا کہتا ہے، کون تمہاری برائی کرتا ہے، کون تم سے رشتہ توڑتا ہے، کون تم سے دوری بناتا ہے۔ تمہارا کام یہ ہے کہ تم اچھا سوچو، اچھا بولو، تم رشتوں کو جوڑو، تعلقات کو باقی رکھو۔ کس کے ساتھ کیسا تعلق ہونا چاہیے؟ ماں باپ کا تعلق سب سے اول درجے کی چیز، کہ ماں باپ کے ساتھ کیسا تعلق اور رشتہ اور ہمدردی ہونی چاہیے۔ اس کے بعد بھائی بھائی اور بھائی بہن کے اندر کس درجے کا تعلق ہونا چاہیے۔ اس کے بعد اور جو رشتہ دار ہیں نزدیک کے یا دور کے، ان کے ساتھ ہمیں کس طرح سے معاملہ کرنا چاہیے، اسے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ تم
برا کہنے والوں کی برائی پہ مت جاؤ، بلکہ تم یہ دیکھو کہ اگر وہ مجھے برا کہتا ہے تو ہم اس کو اچھا کہیں، وہ ہم سے تعلق اور رشتوں کو توڑتا ہے تو ہم اس سے رشتوں کو جوڑیں، وہ ہم سے دور بھاگتا ہے تو ہم اس سے نزدیک ہوں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ مبارک تعلیم ہے، سل من قطعک، رشتہ توڑنے والوں کے ساتھ تم اپنے تعلق اور رشتوں کو جوڑو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہمیں اسی چیز پر مضبوطی کے ساتھ جمی نظر آتی ہے۔ آپ نے اپنے مخالف اور دشمن کے ساتھ بھی برا نہیں کہا، نہ برا کیا، نہ برا سوچا۔ جو آپ کے دشمن تھے، آپ کے دین کے مخالف تھے، آپ کے ماننے والوں کے دشمن تھے، لیکن آپ نے ان کے ساتھ بھی خیر خواہی کا معاملہ کیا۔ ضرورت پر مشکل وقت میں ان کے ساتھ آپ کھڑے ہوئے، آپ جو مدد کر سکتے تھے وہ مدد آپ نے فرمائی، اور یہی وہ اسلام کی پاکیزہ تعلیم ہے جس نے دشمن کے دلوں کے اندر بھی نرمی اور محبت پیدا کر دی کہ ہم تو ان کو برا کہتے ہیں، نبی کو جھٹلاتے ہیں، ان پر ایمان لانے سے لوگوں کو روکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اپنے بلند کردار اور اعلیٰ اخلاق کی بنیاد پر وہ ہمارے ساتھ بھی محبت اور ہمدردی کا معاملہ کرتے ہیں۔ تو جس نبی کی تعلیم یہ ہو کہ وہ اپنے دشمن کے ساتھ بھی غلط سلوک نہ کرے، اپنے دشمن کے ساتھ بھی برا نہ کرے، ہم بھی تو اسی نبی کی امت ہیں، ہم بھی تو انہی پر ایمان لانے والے ہیں، ہم اپنے اندر یہ چیز کیوں نہیں پیدا کرتے؟ آج آپس کا تفرقہ، گھر کا اختلاف، ایک دوسرے کے ساتھ بگاڑ، تھوڑی تھوڑی بات پر، معمولی چیز پر رشتے اور تعلق کا ختم کر لینا، ہم اسے کچھ سمجھتے ہی نہیں، ہم اس کو کوئی اہمیت نہیں دیتے۔ نبی فرما رہے ہیں کہ تم رشتوں کو توڑا مت، رشتوں کو جوڑنے کی کوشش کرو، آپس کے اندر نفاق اور برائی مت لے آؤ، بلکہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ نرمی کا، محبت کا معاملہ کرو۔ سل من قطعک۔ دوسری چیز جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس میں فرمائی، وَاعْفُ عَمَّنْ ظَلَمَكَ، اگر تمہارے ساتھ کوئی زیادتی کرے، کوئی ناانصافی کرے، ظلم کرے، نبی کی تعلیم یہ ہے کہ وعفو، معاف کر دو، درگزر کر دو، اپنے اندر بدلے کا جذبہ اور انتقام کا جذبہ نہ پیدا کرو۔ برا چاہنے والا کتنے دن برا چاہے گا؟ زیادتی کرنے والا کب تک ظلم اور زیادتی کرتا رہے گا؟ ایک دن آئے گا کہ وہ بھی تھک ہار کے بیٹھ جائے گا۔ تم اپنے ضمیر کو، اپنے دل کو بڑا کرو، اور تمہارے اندر یہ جذبہ ہو کہ معاف کر دو۔ معافی اللہ کو بہت پسند ہے۔ بدلے اور انتقام کا جذبہ
یہ تو شیطان کی طرف سے ہے کہ شیطان بھڑکاتا ہے کہ اس نے تمہیں گالی دی ہے، تم اسے گالی دو، اس نے تمہیں مارا ہے، تم اسے مارو، اس کا برا چاہو۔ یہ شیطان ہے جو دلوں کے اندر اس طرح کی باتیں ڈال کر آپس کے اندر دوریاں اور نفاق پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ٹھیک ہے، اگر کوئی برا کر رہا ہے تم برا مت کرو، تم معاف کر دو، چھوڑ دو۔ دیکھو جس نبی کا تم نام لیتے ہو، جس نبی کی تم سیرت بیان کرتے ہو، ان کی زندگی کو دیکھو کہ انہوں نے کبھی اپنے دشمن سے بھی اپنی ذات کے لیے کوئی انتقام اور بدلہ نہیں لیا ہے، بلکہ آپ کی تعلیم اور آپ کی زندگی تو درگزر والی زندگی ہے، معاف کرنے والی زندگی ہے۔ مکہ کی زندگی میں جو 13 سال کی زندگی ہے، اللہ کے پیغمبر کو کتنی اذیت پہنچائی گئی، کتنا ستایا گیا، اور ستانے والے بھی اپنے لوگ تھے، قریشی تھے، آپ کے رشتہ دار تھے، لیکن بس اس بنیاد پر کہ آپ نے ایک اللہ کی عبادت کا حکم دیا تھا، اس بنیاد پر آپ کے دشمن ہو گئے، مخالف ہو گئے، یہاں تک کہ آپ کا چچا ابو لہب جس کا نام عبد العزیٰ ہے وہ بھی دشمن ہو گیا، اور سب سے پہلی مخالفت آپ کے ایمانی دعوت کی اسی نے کی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے بعد اپنے خاندان کے لوگوں کو ایک جگہ جمع کیا اور سب سے پہلے ان کے سامنے ایمان اور توحید کی دعوت پیش کی کہ اے لوگوں ایک اللہ کو مان لو، وہی سب کچھ ہے، ان بتوں سے کچھ نہیں ہوتا، اور اللہ اپنے خدائی کے اندر اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اب میں اللہ کا رسول ہوں۔ بس یہی ایک اعلان تھا، یہی ایک دعوت تھی ایمان کی۔ سب سے پہلے آپ کے چچا ابو لہب نے مخالفت کی، وہ کھڑا ہو کر کہتا ہے تبا لک اما جمعتنا الا لہذا، اے محمد تمہارا ناس ہو جائے، تم ہلاک برباد ہو جاؤ، اسی کام کے لیے ہمیں اکٹھا کیا تھا؟ نہیں مانتے، اپنے ہیں، چچا ہیں، سب سے پہلے دشمن و مخالف بن کر کھڑے ہو گئے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی جواب نہیں دیا، نہ اس وقت نہ بعد میں، آپ نے صبر کیا۔ اللہ کی غیرت کو جلال آ گیا، اور اللہ کی غیرت کو یہ چیز برداشت نہیں ہوئی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں اس قسم کی بدتمیزی اور گستاخی کی جائے۔ اللہ نے ابو لہب کی ہلاکت کے لیے قرآن کے اندر ایک چھوٹی سی سورت نازل کر دی، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب۔ یہ پوری سورت اللہ نے نازل کی کہ اے پیغمبر، یہ ابو لہب یہ آپ کو ہلاکت اور بربادی کی بددعائیں دیتا ہے، آپ کا کچھ نہیں ہوگا۔ میں کہتا ہوں کہ ابو لہب برباد ہوگا، یہ بھی برباد، اس کی بیوی بھی برباد، نہ اس کا مال اسے کام آئے گا،
نہ اس کی اولادی اس کو کام آئیں گی، کچھ نہیں، یہ ہلاک و برباد ہو جائے گا۔ اللہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ گستاخی کی بنیاد پر اللہ نے یہ صورت نازل فرمائی، لیکن نبی علیہ السلام نے کچھ نہیں کہا، آپ نے خاموشی اختیار کی، صبر سے کام لیا، اس لیے کہ آپ کی تعلیم یہ تھی کہ واعف عمن ظلمک، تم معاف کر دو، درگزر کر دو جو تمہارے ساتھ نا انصافی کرتا ہے، ظلم و زیادتی کرتا ہے، تو تم ظلم کا بدلہ ظلم سے مت دو، نا انصافی کا بدلہ نا انصافی سے مت دو، چھوڑو، درگزر کر دو۔ اگر وہ تم سے بول چال بند کرتا ہے، بگاڑ کرتا ہے، اپنی تقریبات میں اپنے خوشی کے موقع پر سب کو بلاتا ہے، تمہیں نہیں بلاتا، لیکن تم اپنے دل کے اندر کوئی غم اور کوئی دشمنی اور کینہ مت رکھو، تم یہ جذبہ رکھو کہ وہ مجھے یاد کرے گا تو میں اس کے یہاں حاضر ہو جاؤں گا، اس کی دعوت پر میں جاؤں گا، اس کے بلانے پر میں اس کے یہاں حاضری دوں گا۔ تمہارے دل کے اندر محبت کا جذبہ اور احساس ہونا چاہیے، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ایک دن وہ آئے گا کہ تمہارا مخالف بے عزت اور ذلیل ہوگا اور اللہ تعالیٰ تمہیں عزت دے دیں گے۔ فرمایا واعف عمن ظلمک، معاف کرنے کا جذبہ رکھو۔ یہ صحیح ہے کہ یہ بڑا تلخ گھونٹ ہے، یہ بڑا کڑوا گھونٹ ہے، برداشت نہیں ہوتا، صبر نہیں ہوتا کہ ہم کیسے معاف کر دیں، اس نے تو ہمارے ساتھ یہ زیادتی کی ہے، اس نے ہمارے ساتھ فلاں موقع پر یہ ناانصافی کی ہے، ہم کیسے اسے چھوڑ دیں۔ یہ صحیح ہے کہ یہ بہت مشکل کام ہے، بڑے دل گردے والوں کا یہ کام ہے کہ وہ اپنے دشمن کو بھی معاف کرتے ہیں، اپنے ساتھ غلط کرنے والوں کو بھی وہ درگزر کرتے ہیں، وہ کبھی انتقام کا جذبہ نہیں رکھتے۔ نبی کی پوری زندگی اسی اعلیٰ اور بلند کردار کے سانچے میں ڈھلی ہوئی تھی۔ آج ہمیں بگاڑ آپس کا، آپس کی نا اتفاقی، آپس میں دل کے اندر حسد، بدلے کی بھاونا، انتقام کا جذبہ، معاشرہ تباہ ہو رہا ہے، آپس کی خاندانی محبتیں ختم ہوئی جا رہی ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث میں تو یہ فرمایا تھا، تعلموا من انصابکم ما تصلون به ارحامکم، تم اپنے خاندان کے بارے میں جانکاری حاصل کرو، تمہارے خاندان کے لوگ کہاں ہیں، کیسے ہیں، کون ہیں، اس کی معلومات رکھا کرو۔ اور کیوں؟ حضور نے فرمایا کہ اپنے خاندانی لوگوں کو پہچانو تاکہ اس خاندان اور رشتے کی بنیاد پر تم ان کے ساتھ صلہ رحمی اور محبت کا معاملہ کرو۔ آج تو یہ چمکتی دمکتی دنیا نے اور ان لایانی اور فضول چیزوں نے، جو موبائل، انٹرنیٹ، انسٹاگرام اور خدا جانے کیا اور کیا اور کیا، اس کے نام پر آج ہم اتنا مگن ہیں کہ ہمیں اپنے خاندان کی بھی جانکاری نہیں، اپنے رشتہ داروں کی بھی واقفیت نہیں۔ ہم نہیں جانتے کہ میرا ننیال اور میرا ددیال اور اس میں فلاں فلاں کون لوگ ہیں، نہیں جانتے، بتایا نہیں گیا۔
باپ کو خود نہیں معلوم کہ ہمارے رشتے میں یہ کون ہے۔ نبی فرماتے ہیں کہ اپنے رشتوں کو پہچانو، اپنے خاندان کو جانو، ان کے لوگوں سے آپس کا تعارف ہو، اس لیے کہ یہ وہ چیز ہے جس سے قدرتی طور سے دل میں محبت پیدا ہوتی ہے۔ جب یہ معلوم ہو جائے کہ یہ میرے خاندان کے ہیں، بھلے دور سے ہوں، اس سے کوئی بحث نہیں، تو قدرتی طور سے دل کے اندر الفت پیدا ہوتی ہے، قرب اور انسیت پیدا ہوتی ہے۔ لیکن آج اس نئی دنیا اور مشین کی دنیا نے اور اسکول اور کالج کے ماحول نے یہ ساری چیزیں ہمیں ختم کر دی۔ اب تو پوتا اپنے دادا کو بھی نہیں جانتا، اگر دادا کا انتقال ہو گیا جانتا بھی نہیں کہ میرے دادا کون تھے، میرے نانا کون تھے، میرے فلاں کون تھے، کچھ پتا نہیں۔ اسے تو کھیل کود کی دنیا سے مطلب ہے، اسے تو انٹرنیٹ اور موبائل سے مطلب ہے۔ اسکول کے ماحول کے اندر جو گندا اور برا ماحول جس پر چھا جاتا ہے، بس اس کو سمجھتا ہے کہ میری زندگی یہی ہے، بس یہی میری کل پونجی اور میری کائنات ہے۔ نبی فرماتے ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، تمہارے اندر وسعت ظرفی ہو، دل بڑا ہو، انتقام کی آگ کو معافی کے پانی سے ٹھنڈی کر دو۔ وَاعْفُ عَمَّنْ ظَلَمَكَ، جو تمہارے ساتھ نا انصافی کرے، زیادتی ظلم کرے، چھوڑو اس کا معاملہ اس کے حوالے، تم معاف کر دو۔ یہ بہت بڑی چیز ہے اور اللہ کو بہت پسند ہے یہ چیز۔ تم نرمی کا، رحمت کا معاملہ کرو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ فرماتا ہے الراحمون یرحمہم الرحمن، رحم کرنے والوں پر رحمان رحم کرتا ہے۔ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ اب تو رحم کا جذبہ ہی ختم ہو گیا، نرمی رخصت ہو گئی، اب تو نظر بدل جاتی ہے، نگاہیں ترچھی ہو جاتی ہیں، ذرا سا اگر کوئی معاملہ بگڑ جاتا ہے تو۔ ہمیں یہ چاہیے کہ اپنے گھرانے، اپنے خاندان، اپنے سماج کو بہتر بنانے کے لیے اس طرح کا جذبہ ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ اور جب ہر آدمی کی یہ سوچ ہوگی کہ ہمیں دوسروں کی غلطیوں سے درگزر کرنا ہے، دوسروں کی ناانصافی اور زیادتی کو معاف کرنا ہے، جب ہر آدمی کو یہ چیز کے اندر یہ چیز پیدا ہو جائے گی، معاشرہ خود بخود بن جائے گا، سماج خود بخود سدھر جائے گا۔ اس لیے کہ ہر آدمی کے اندر یہ جذبہ ہوگا کہ ہم معاف کریں، اور جب معافی کا جذبہ ہوگا تو کسی کے ساتھ ناانصافی بھی نہیں کرے گا، اس لیے کہ وہ یہ سوچے گا اور یہ سمجھے گا کہ ناانصافی بڑی بری چیز ہے۔ دنیا میں ہم نے کسی کا مال دبا لیا، کسی کا حق دبا لیا، کسی کی معمولی سی زمین پر ناجائز اپنا حق جتلا کر اس کو اپنی ملکیت ثابت کر دیا، کل اللہ کے یہاں اس کی بڑی قیمت چکانی پڑے گی، بڑی قیمت چکانی پڑے گی۔ یہ 1-2 فٹ زمین، 4-6 انچی زمین، یا 1000 2000 لاکھ 50,000 کی بددیانتی اور حق تلفی، جب ہمارے دل کے اندر خوف خدا پیدا ہوگا تو پھر کوئی آدمی 10 روپے کی بھی بددیانتی نہیں کرے گا، جب دل میں یہ ہوگا کہ اللہ کے یہاں اس کا جواب دینا پڑے گا، اللہ کے یہاں اس کا بدلہ دینا پڑے گا۔ ہم نے حساب و کتاب میں، آپس کے لین دین میں، بھائی بھائی کی آپسی تقسیم میں اگر
بددیانتی اور ناانصافی کی ہے، چاہے کوئی نہیں جانتا، بھائی کو بھی معلوم نہیں کہ میرے بھائی نے کیا کیا، کوئی نہیں جانتا، لیکن اللہ تو جانتا ہے، اللہ کو تو معلوم ہے۔ تم نے 7 کالی کوٹری کے اندر بھی جو کیا خدا وہ بھی جانتا ہے، تو کم از کم دل کے اندر یہ خوف خدا پیدا ہو جائے کہ اگر ہم نے کسی کا دبا لیا، کسی مزدور کی مزدوری، کسی کاریگر کا پیسہ یا کسی حقدار کا حق دبا لیا، تو کل قیامت کے دن اللہ کے یہاں اس کی بڑی قیمت چکانی پڑے گی، اور ہماری نیکیاں اس کو دے دی جائیں گی، اس کے گناہ میں دے دی جائیں گی، اور ہم اپنی تمام نیکی اور عبادت کے باوجود اللہ کی جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ اس لیے کہ نبی کا فرمان ہے، نبی کا فرمان ہے کہ جو آدمی ایک بالش زمین بھی کسی کی ناانصافی کے ساتھ لے لیتا ہے، ناجائز قبضہ کر لیتا ہے، چاہے وہ پڑوس کی زمین ہو، چاہے بھائی کا حق ہو، چاہے کوئی بھی ہو، ناانصافی کے ساتھ ذرا سا بھی لے لیا، ایک بالشت بھی، قیامت کے دن 7 زمین کا ہار بنا کر اللہ اس کے گلے میں ڈالیں گے اور کہیں گے کہ کھینچ، اور ظاہر ہے کہ کہاں کھینچے گا، اور اس کے بعد اللہ جہنم میں ڈال دیں گے۔ خوف خدا دل کے اندر پیدا ہو۔ جو آدمی غلط کرتا ہے اسے معاف کر دو، غلط کرنے والے کا معاملہ اس کے سر ہے، وہ آخرت میں جواب دہی کرے گا اور دنیا کے اندر بھی بے عزت ہوگا۔ تو دوسری چیز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی وَاعْفُ عَمَّنْ ظَلَمَكَ، اور تیسری چیز آپ نے فرمائی وَأَحْسِنْ إِلَى مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ، جو تمہارے ساتھ برا کرے تم اس کے ساتھ اچھا کرو، برائی کا بدلہ برائی سے مت دو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت کے اندر بڑی اہمیت کے ساتھ اس بات کو بیان کیا گیا ہے کہ وَلَا يُجْزِئْ بِالسَّيِّئَةِ السَّيِّئَةَ وَلَكِنْ يَعْفُو وَيَصْفَحُ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ حضور پاک کی سیرت میں یہ بیان کیا گیا کہ آپ کبھی برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے تھے، کبھی غلط کرنے والوں کے ساتھ آپ نے غلط نہیں کیا، کبھی ظلم کرنے والوں کے ساتھ زیادتی نہیں فرمائی، کسی بھی برائی کا بدلہ آپ نے برائی سے نہیں دیا۔ جو آپ کو برا کہتا تھا آپ اسے دعائیں دیتے تھے، جو آپ کو گالی دیتا تھا آپ اس کی تعریف کرتے تھے۔ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ ہم سیرت بہت بیان کرتے ہیں لیکن ہمارا دامن سیرت سے خالی ہے۔ یہ آپ کی سیرت ہے۔ طائف والوں نے آپ کو کتنا ستایا، وہ بار بار آپ سن چکے ہیں، کتنا ستایا، پتھر مارے، جسم کو زخمی کیا، جسم کا خون تلوے کے جوتے سے چمٹ گیا، تلوہ جوتے سے چمٹ گیا، خون کی وجہ سے زخم سے آپ بھر گئے، لیکن اس وقت بھی آپ نے بد دعا نہیں کی۔ آپ کی مبارک سیرت یہ ہے کہ آپ نے ان طائف والوں کے حق میں دعائیں کی، اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری بستی والوں کو، میری قوم کو ہدایت دیجیے، طائف والوں کو ہدایت دیجیے، وہ مجھے جانتے نہیں، وہ مجھے پہچانتے نہیں، میں ان کو جہنم کے راستے سے ہٹا کر جنت کے راستے پر لانا چاہتا ہوں، اور یہ مجھے پتھر مارتے ہیں، مجھے برا کہتے ہیں، لفنگوں اور اوباشوں کو ہمارے پیچھے چھوڑتے ہیں، اے اللہ یہ مجھے جانتے نہیں، آپ ان کو نیک سمجھ اور ہدایت کی نعمت عطا فرما دیجیے۔ دنیا میں اس سے اعلیٰ درجے کی سیرت کی کوئی مثال نہیں ہو سکتی۔
محمد الرسول اللہ کی سیرت دنیا میں اکلوتے انسان ہیں وہ جن کی سیرت جیسی کسی کی سیرت نہیں، جن کے اخلاق جیسا کسی کا اخلاق نہیں، جن کے کردار سے اعلیٰ کسی کا کردار نہیں۔ دنیا میں اکیلے انسان ہیں محمد عربی، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ آپ کی سیرت ہے، تو آپ اپنی اسی عملی سیرت کو اپنی امت کی زندگی میں لانا چاہتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں وَأَحْسِنْ إِلَىٰ مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ، برا کرنے والوں کے ساتھ، برا چاہنے والوں کے ساتھ، برا سوچنے والوں کے ساتھ تم حسن سلوک کا اور احسان کا معاملہ کرو۔ دیکھو ایک دن وہ خود شرمندہ ہوگا، ایک دن اسے خود ندامت ہوگی، اگر اس کے پاس عقل ہے تو وہ خود سوچے گا کہ ہم نے کیا کیا، اور اگر نہیں تو اللہ کے بدلے کی آگ کبھی ٹھنڈی نہیں ہوتی، اللہ انتقام لے لے گا، اللہ انہیں سزا دے دے گا۔ ہم ذرا صبر کر کے تو دیکھیں، ہم ذرا اپنے دل کو نرم کر کے تو دیکھیں، خدا بدلہ لینے پر قادر ہے اور وہ چاہے گا تو بدلہ لے لے گا۔ کتنی مثالیں دنیا میں ہم روز دیکھتے ہیں میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، سوچنے کی بات ہے، بہت تکلیف ہوتی ہے، بڑا دل دکھا ہوا ہے۔ آج ہم اپنی دنیا کی کہ مزے کے اندر ہیں، کیسی کیسی موتیں ہو رہی ہیں، کیسے کیسے حادثے ہو رہے ہیں، چلتی پھرتی زندگی اچانک موت کے منہ میں چلی جا رہی ہے۔ ہم اس سے بھی سبق نہیں لیتے، ہم اسے کچھ نصیحت نہیں لیتے۔ ڈرنے کی ضرورت ہے کہ کب ہمارا نمبر لگ جائے گا۔ آج کل جو حادثے ہو رہے ہیں، جو موتیں ہو رہی ہیں، وہ انتہائی دردناک ہے، دل کو زخمی کرنے والی ہیں، لیکن صبر کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ اللہ کے فیصلے پر راضی رہنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ اور یہ موتیں اور یہ حادثے اہل ایمان کو جگانے کے لیے ہوتے ہیں کہ انسان وہ گیا تو مطمئن نہ بیٹھ، کیا پتا کہ تیرے ساتھ اس سے عبرتناک حالات پیش آ جائیں۔ اپنی دنیا کی زندگی کو صاف ستھری رکھو، اپنے معاملات کو صاف رکھو، اپنے دل کو میلا مت کرو۔ یہ 4 دن کی زندگی کا کیا بھروسہ ہے کہ زندگی کا چراغ کب بجھ جائے اور ہم زندہ سے مردوں کی فہرست میں شامل ہو جائیں۔ اللہ کا عجیب نظام ہے۔ اس وقت بہت عجیب و غریب صورتحال ہے، بیماریوں کی خبر سن کر دل مرجھا جاتا ہے، کیا چھوٹا کیا بڑا، کیا جوان کیا بوڑھا، ایسی ایسی خبریں سننے کو ملتی ہیں کہ سوائے افسوس کے کچھ نہیں کر سکتے ہم۔ کم از کم اللہ نے ہمیں عافیت میں رکھا ہے تو ہم اس اللہ کی نعمت کی قدر کریں، اپنے اعمال کو، اپنے معاملات کو صاف ستھرا رکھیں، اپنے دل کو صاف کر لیں۔ کسی سے بگاڑ کر کے، کسی سے برائی لے کر، کسی سے دشمنی لے کر 4 دن کی زندگی میں ہم کیا کر لیں گے؟ کبھی ہم تنہائی کے اندر ہوں تو میری ان باتوں پر غور کرنا، اکیلے میں بیٹھ کر غور کرنا کہ جانے والا چلا جاتا ہے، پتہ چلا کہ فلانے اس سے نہیں بولتے، ڈھکانے اس سے نہیں بولتے، فلانے کا اس سے بگاڑ ہے۔ کیا ہے؟ وہ چلا گیا، کیا لے لیا تم نے؟ وہ تو گیا دنیا سے۔ کس سے معافی مانگو گے؟ کس سے اپنے معاملات کو صاف کرو گے؟ آج زندگی ہے، آج موقع ہے، آج اپنے معاملات کو صاف ستھرا بنا لو، دل کو صاف کر لو، اور پھر اللہ نے اگر تمہیں نوازا ہے، دل بہت بڑا ہے، تو اسے معاف کر کے اسے آزاد کر دو، اس کی دنیا اور آخرت کو عذاب میں نہ ڈالو، معاف کر دو۔ تم معاف کرو گے، اللہ اس کا 100 گنا تمہیں اجر عطا فرمائے گا، دنیا کے اندر بھی آخرت کے اندر۔ اللہ ہمیں نیک سمجھ عطا فرمائے، ہمیں صحت، عافیت اور حسن خاتمہ کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔